السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پہلے تو آپ سب کا بھی بہت شکریہ. میں نے پچھلے ہفتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ کوئی اچھا سا نام سجیسٹ کریں، تو الحمدللہ سب نے بہت اچھے ہمیں نام بھجوائے، اور الحمدللہ اس میں طارق صاحب کا بھی بہت ہاتھ ہے جو بھی آپ سے بات کر رہے تھے. انہوں نے ایک نام انہوں نے بھی بتایا، اور وہ نام بہت مجھے اچھا لگا، کلک کیا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی کرے گا. آج سے ہمارے پروگرام کا نام انشاءاللہ صحت اور سلامتی. انشاءاللہ پسند آیا؟ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا. آج صحت اور سلامتی کے حوالے سے یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات جو مجھے معاشرے میں بہت زیادہ، ایک تو آپ کو بھی عام لگتی ہوگی اور ہے بھی. اس ابھی تک جتنی بھی بیماریوں پہ میں نے بات کی ہے، اور ان بیماریوں سے بچنے کے لیے جو بھی میں نے احتیاطیں بتائی ہیں، اگر دیکھا جائے تو ہر بیماری کا اس وقت جو ایک بنیادی وجہ نظر آتی ہے، آپ میڈیسن میں چلے جائیں، آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، ڈاکٹرز بھی یہی بتائیں گے، اور ایون ہم خود بھی جانتے ہوتے ہیں، اس کا تعلق کسی حد تک ٹینشن سے ہوتا ہے. آج کا میرا پروگرام ایک سرسری پروگرام ہو سکتا ہے، کیونکہ میں اس کو مزید آگے 3 پروگرامز میں ڈیوائڈ کر کے ہر ٹاپک پہ علیحدہ بات کرنا چاہوں گی. لیکن ایک تھوڑا سا آپ کو ایک پکچر نظر آ جائے، ایک تصویر، ایک خاکہ سا بن جائے کہ ہماری زندگی اور ہمارے جو مسائل ہیں، وہ ان میں سے کتنے مسائل ایسے ہیں جو کہ واقعی ہیں، اور کتنے مسائل ہیں جو ہم شاید خود بنا لیتے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو اگر ان ٹپس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان مشکلات سے بچ بھی سکیں گے. انسان کو اگر آپ بنیادی طور پر دیکھیں تو انسان جسم، روح، عقل اور جذبات کا ایک کمبینیشن ہے. یعنی یہ اکٹھا ہوتا ہے جب چاروں چیزیں، تو انسان وجود میں آتا ہے. یعنی انسان کی اگر ہم ڈسکرپشن دیں یا تعریف کریں تو اس میں یہ 4 چیزوں کا ہونا لازمی عنصر ہے. لیکن جسم، روح اور عقل، ان سب کی صحت بھی چونکہ سلامتی سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جذبات کی صحت بھی. تو جذبات جو ہیں اس میں بنیادی 3 طرح کے جذبات جو معاشرے میں ہر طرف آپ کو، میرے اور آپ کے ساتھ جن کا رابطہ اور معاملہ رہے گا، کبھی ہمارے پاس خوشی ہوتی ہے اور کبھی غم ہوتا ہے، اور کبھی ان دونوں کے بیچ ایک چیز ہے جس کو ٹینشن کہا جاتا ہے، وہ ہوتی ہے. لیکن ٹینشن کا لفظ ایسا لفظ ہے جو اس وقت معاشرے میں چھوٹا بڑا ہر کوئی جانتا ہے. بچے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں ٹینشن ہو رہی ہے. تو آج میں انشاءاللہ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی کہ یہ واقعی ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہیں، لیکن ان کو ہم لوگوں کو کسی نہ کسی حد تک کنٹرول کرنا بھی آنا چاہیے. کیونکہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ کسی بھی چیز کی جو کثرت ہوتی ہے، یعنی زیادتی جو ہوتی ہے، وہ انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے؟ صرف کھانے پینے سے متعلق بات نہیں ہوتی. اسی لیے میرے پروگرام کا نام جو ماشاء اللہ طارق صاحب نے سجیسٹ کیا، صحت اور سلامتی، اس میں دیکھا جائے تو روح بھی آ گئی، اس میں انسان کی تمام جو نفسیات بھی آ گئی. تو ہم نے ہر ایک چیز کی صحت کے حوالے سے بات کرنی ہے. جسم تو امپورٹنٹ ترین ہے کیونکہ نظر آتا ہے، لیکن باقی چیزیں نظر نہیں آ رہی، لیکن ان کا تعلق ہمارے جسم کو صحت دینے کے لیے بہت لازمی ہے. جذبات میں ایک بات بہت خوشی، غم اور نفرت کے حوالے سے، خوشی، غم اور ٹینشن کے حوالے سے، کہ جذبات کو کنٹرول کرنا یہ ایک پسندیدہ عمل ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب غصہ آئے تو اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ لو. اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے یعنی کہ غصے پر قابو پانا جو ہے، یعنی یہ ایک امپورٹنٹ ترین امر ہے. اب دیکھیں جب غصہ آتا ہے، یعنی میں ابھی صرف غصے کی بات اس لیے پہلے کر رہی ہوں کہ غصہ ہی وہ ایک فیکٹر بن جاتا ہے جو باقی تمام کے تمام ہمارے جتنے بھی عضو ہیں، آرگنز ہیں، ان سب کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے. جس وقت بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، یعنی غصہ آتا ہے، تو ظاہر ہے بلڈ پریشر زیادہ ہوگا. اچھا، اب دل کے اوپر بوجھ زیادہ پڑ گیا. دل کے اوپر بوجھ زیادہ پڑ گیا تو ہمارے خون کی نالیاں جو ہیں جہاں جہاں جا رہی ہیں وہاں پر، اسی وجہ سے جب غصہ آتا ہے تو چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خون کی نالیاں، خون کا فلو، دل کے اوپر بوجھ، پریشر، اور وہ سارا ہمارے چہرے سے بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اب ہم نے کیا تھا غصہ، جذبات کی بات کر رہی ہوں، جذبہ ہے نا، غصہ ایک جذبہ ہے. لیکن اس سے ہوا کیا، ہمارا جسم، اور جسم میں سب سے اہم آرگن دل،
افیکٹ ہوا، اور دل کے افیکٹ ہونے سے ہمارے تمام کے تمام آرگنز افیکٹ ہو رہے ہیں. اور غصہ آیا تھا، سر کے اندر ایک دم سے خون کا فلو زیادہ گیا، سر درد شروع ہو گیا. اب سر درد شروع ہو گیا تو سر درد کے شروع ہونے سے کیا ہو گیا، ہم نے اپنے ارد گرد جتنے بھی ہمارے سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ہم ان پہ اثر انداز ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ ہم اریٹیٹ ہو رہے ہیں، ہم بار بار الجھن میں مبتلا ہو رہے ہیں، ہم دوسروں کو بھی اب بیمار کرنے کے لیے لگے. اب ہم نے کسی کو بغیر وجہ کے اس غصے سے جسم افیکٹ ہوا، جسم سے دوسرے افیکٹ ہوئے تو گھر کے اور ماحول کے یا دفتر کے تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے. اب تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے تو ہماری ترقی کی جو راہیں ہیں وہ مشکل میں پڑنا شروع ہو گئیں. ایک بات بتا رہی ہوں، ایک کنیکشن بتا رہی ہوں. تو غصہ اس طرح سے انسان کے اب جب ترقی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ تعلقات لوگوں سے اچھے نہیں رہ رہے ہیں، غصہ زیادہ آتا ہے. اب کیا ہوا کہ ارد گرد کے لوگ ناپسند کرنا شروع ہو گئے. اب لوگ ناپسند کرنا شروع ہو گئے تو ہم اور سٹریس میں چلے گئے، کیونکہ اب ہم تنہائی محسوس کرتے ہیں. ہماری نفسیات، ہماری جو مزاج ہیں اب مسلسل ڈپریشن میں رہنا شروع ہو گیا، کیونکہ انسان دوسروں کے بغیر رہ نہیں سکتا. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں دوسرے ہمیں تنگ کریں، جبکہ ہم اپنے آپ پہ غور ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمارے اندر ایک ایسا ایٹیٹیوڈ ہے جس کی وجہ سے دوسرے تنگ ہوتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے علیحدہ رہیں، کہ وہ اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوں کہ اب لگاتار ان کو بھی ایک فرکشن سے گزرنا پڑے گا. ایک یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اس لیے میں آج اس خوشی، غم اور ٹینشن کی بات کرنے کے لیے میں نے سوچا کہ اس پروگرام سے ہو سکتا ہے کہ ہم گھر میں جتنی بھی خواتین ہیں، میری ساری بہنیں جو ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ میرے بھائی جو گاڑیوں میں خاص طور پر پروگرام سنتے ہیں، اور جو مجھے پتہ بھی چلتا ہے الحمدللہ کہ بہت سارے لوگ جو ہیں الحمدللہ گاڑی میں پروگرام سنتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں. اب یہاں پر سب سے پہلی اب میں خوشی سے بات شروع کروں گی. خوشی ایک بڑی نیچرل سی فیلنگ ہوتی ہے. اچھا، خوشی کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ عام طور پر خوشی کا تعلق نعمت سے ہوتا ہے. جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص، اگر میں یا آپ کہیں پر بھی امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں. ہمارے گھر بیٹا ہوتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں. جب ہم بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم گاڑی خریدتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. ہمارے پاس گھر بن جائے، ہمارا اپنا گھر ہو دنیا میں، اس پر ہم خوش ہوتے ہیں. یہ ساری مختلف طرح کی نعمتیں اصل میں خوشی دیتی ہیں، اور نعمت کا ملنا، خوشی کا اظہار کرنا اور اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد بیان کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جب میرے بندے کو میں نعمت عطا کرتا ہوں اور اس نعمت پر وہ خوشی سے الحمدللہ کہتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس نے میری نعمت کی قیمت ادا کر دی. حالانکہ ہم کوئی نعمت کی قیمت ادا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ بھی خوش ہوتا ہے. اس کا مطلب خوشی میرے رب کا بھی مزاج ہے اور خوشی ہمارا بھی ہے. اور یہ خوشی کا دنیا میں ہونا اصل میں انسان کو ایک بہت بڑا موٹیویشن دیتا ہے الحمدللہ کہ خوش ہوتے ہیں ہم. لیکن اب خوشی تو ہوتی ہے ہمیں، لیکن یہ ساری خوشیوں کے ساتھ ساتھ میں صرف ایک چھوٹی سی بات اور کرنا چاہوں گی. وہ چھوٹی میرے لیے تو نہیں ہے، ایک خوشی اور بھی ہوتی ہے. یہ ساری نعمتیں تو خوشی دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہماری روح کی خوشی کس چیز میں ہوتی ہے؟ نعمت کے ملنے سے ہوتی ہے. جی، اور کس سے ہوتی ہے؟ غور کریں ذرا. میں نے آپ کو بہت دفعہ یہ باتیں بتائی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نیکی کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے. تو پھر وہ کتنا عجیب احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ضرورت مند ہے جو کہیں بیمار ہے یا اس کے بچے کو فیس کی ضرورت ہے، اور ہم کچھ پیسے دے کر اس کے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں. اس وقت جو خوشی ہمیں ہو رہی ہوتی ہے وہ صرف ہمیں پتہ ہوتی ہے. پتہ ہے نا، مجھے امید ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس تجربے سے ہم گزرے ہوئے ہیں کہ جب ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہم کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے اندر ایک خوشی، ایک سافٹنیس اور ایک ایسا احساس پیدا ہوتا ہے. ہم کبھی اچھا خواب دے کر اٹھیں صبح کے وقت تو کبھی فیل کیا کہ حالات کچھ بھی ہوں، اندر سے خوشی نکل رہی ہوتی ہے. ایسا ہے. تو خوشی کئی دفعہ تو نعمت ہوتی ہے، اور یہ جو انویزیبل خوشیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے نیکیوں کے کام ہیں، اور یہ چھوٹے نہیں رہتے جب یہ ہمارے جسم کے اندر جا کر، اور خوشی جب اندر جاتی ہے تو دل پہ کیا ہوتا ہے؟ دل پہ بوجھ ہلکا ہوتا ہے. اچھا، ہارمونز کون سے ریلیز ہوتے ہیں؟ سارے پازیٹیوٹی والے. انڈورفنز جو ہیں ہماری باڈی کے اندر پازیٹیو ہارمونز ہیں. وہ ہمارے اندر، اگر فرض کریں کسی بندے کے اندر دل کے اوپر بوجھ پڑنے کی وجہ سے وہ کسی دل کی بیماری میں مبتلا ہونے والا تھا، اب خوشی اور سکون اور اطمینان کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ایسے کچھ ہارمونز بڑھ جائیں جو اس کے دل کی بیماری کو صحت میں بدل دیں. تو یہ جو مختلف طرح کے جذبات ہیں، یعنی جس کا تعلق خاص طور پر اس وقت خوشی کے معاملے سے کر رہی ہوں، یہ خوشی ہمارے لیے بہت پازیٹیو چیز ہوتی ہے، اور انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ خوش رہے. اچھا، اس کوشش کو کرنے کے لیے میری ایک بہت، میں آپ کو ٹپ بڑی دینا چاہتی ہوں. آپ حیران ہو جائیں گے، فجر کے بعد نہ سونا.
ابھی جیسے طارق صاحب بتا رہے تھے کہ آپ کے پاس آفس جانے اور اس کے بیچ میں کچھ ٹائم ہوتا ہے جس کو اگر آپ اس طرح سے اویل کر لیں تو اس میں آپ کو جو ہے صحت کے لحاظ سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ٹائم ہے اگر ہم اس ٹائم کو اپنی صحت کے لیے دیتے ہیں، اور اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو ذرا یاد رکھیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی صبح میں برکت ہے. اب یہ بات کہنے کو صرف برکت نظر آتی ہے، ہمیں لگتا ہے اچھا ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ ہمیں فائدہ ہو جائے، لیکن آپ حیران ہو جائیں گے. لٹرلی آپ میڈیسن کو پڑھ کے دیکھیں کہ جتنے بھی ہارمونز ہیں، اسپیشلی ہمارے اندر گروتھ ہارمون ہے، کورٹیسول ہے، ان سب کا صبح کے وقت جو ہے جسم کے اندر ریلیز ہونا یا نکلنا جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور پھر باڈی کی ایکٹیویٹیز، باڈی کی صحت، جسم کا توانا ہونا، یہ سب کچھ ان ہارمونز کے انڈر آ جاتا ہے. اب آپ خود دیکھیے کہ جب یہ صبح کے وقت ہم اٹھیں گے نہیں اور ہم سوتے رہ جائیں گے اور ہماری سڑکیں ویران ہوتی ہیں 11-12 بجے تک، ہمارے بازار کھلتے ہیں 12 بجے تک، تو آپ بتائیے مارننگ ٹائم جو ہے وہ صحت کا ٹائم تھا، وہ تو سر آپ نے ضائع کر دیا. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کا سونا، فجر کے بعد کا سونا رزق میں بے برکتی ہے. ہو گئی نا، امت اجتماعی طور پر سو رہی ہے. یعنی میں یہ سونے کا مطلب یہ نہیں بیان کری کہ ویسے تو ہم سو ہی رہے ہیں، لیکن ایک امت کی اجتماعیت میں سونا، مطلب بڑے شہروں میں تو مجھے غم ہوتا ہے دیکھ کر لوگوں کو کہ 11-12 بجے تک سب سو رہے ہیں، دکانیں نہیں کھلتی، کسٹمرز نہیں آتے ہیں، اور وہی پھر بازار رات کو کتنے بجے بند ہوتے ہیں؟ شیطان کے ٹائم پر 12-1 رات کے بج رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ میں صرف آپ اس کو دین سمجھتے ہیں نا، لیکن دین اصل ہے ہی یہی کہ ہماری صحت ہر طرح سے بہتر ہے. اب یہ ساری چیزیں ہمیں افیکٹ کر رہی ہیں. ہمارے ہارمون سے صبح ریلیز ہونے تھے وہ ہو نہیں رہے، رات کو جو کم ہونے چاہیے تھے وہ زیادہ ہو رہے ہیں، تو آٹومیٹیکلی ہر طرح کی بیماری ہم پر حملہ آور ہوگی. ایک اس سنت پر عمل کر کے دیکھیے کہ فجر کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے، نماز اذکار کر کے صبح ہی اپنی ایکٹیویٹیز کو شروع کر دیں. اتوار کو دفتر نہیں جانا تو اتوار کو ہم سب پھر سو رہے ہوتے ہیں 11-12 بجے تک، تو نیت کیا ہے؟ دفتر. خدا را ہماری نیت اپنے لیے، میرے اپنے لیے سب سے پہلے ہے. اگر میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا تو الٹیمیٹلی میں نے اپنے آپ کی صحت، اپنی سلامتی کا پورا انتظام کر لیا نا. تو یہ ایک بات، اسی لیے خوشی کا احساس بھی اس طرح سے نہیں ہوتا، کیونکہ ہارمونز کا سائیکل بالکل بدل گیا. جو اس کو اللہ نے ردم دیے تھے، سرکیڈین ردم کہتے ہیں اس کو، وہ بدل کے الٹ کر دیا. تو آٹومیٹیکلی ہماری خوشی کیسے ہونی؟ ہمیں تو خوشی کے ٹائم پہ بھی غم ہی نعوذ باللہ ہو رہا ہوتا ہے. اور میں اس کو بیان کروں گی آپ کو کیسے. اب کیا ہوا، خوشی ابھی کچھ دن پہلے خوشی تھی، بڑی مشکلوں سے بیٹے کے لیے خوبصورت سی لڑکی ڈھونڈی، اور پھر اس خوبصورت سی لڑکی کو لانے کے لیے اب جتن کرنے کا طریقہ تھا کہ لانا تو ہے لیکن دھوم دھام سے. اب کیا ہوا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اگر آپ نے غور کیا تو. ابھی کچھ دن پہلے وہ خوشی تھی میرے لیے کہ میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے. اب وہ خوشی بہت ہی جلد ٹینشن بننے والی ہے، اور کہیں یہ ٹینشن غم نہ بن جائے. کیسے؟ اب اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلانے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ شادی اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ایک خوشی کا وقت رکھا ہے. میں کہتی ہوں یقین مانے شادی سے بڑی خوشی اولاد کے ہونے کے بعد کوئی دوسری نہیں ہوتی، اپنی ہو یا دوسروں کی. لیکن اس شادی کے اندر ہم لوگوں نے کیا کیا، ہم نے اس کو بھی بوجھل کر لیا، اپنے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی. اب اس وقت ہم نے شادی کو بڑے دھوم دھام سے کرنے کے لیے، معاشرے کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، رسم و رواج کرنے کے لیے، اور اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بلند کرنے کے لیے بڑے بڑے قرضے اٹھا لیے. ابھی قرضہ لے کر شادی ہوئی، چند دن نہیں گزرے، اب اس قرضے کی قسطیں ادا کرنی ہیں، اور اکثر قرضے بھی سود پر ہوتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. اب وہ شادی کی ٹینشن میں تبدیل ہو گئی، جی ہو گئی. اب یہ ٹینشن کہاں سے آئی ہے؟ اللہ نے دی ہے. ذرا غور کریے گا، بہو لے کر آئی ہے، منحوس ہے وہ، اس کے آنے سے گھر میں پریشانیاں آئی ہیں، یا بیٹے نے دی ہیں. یہ ٹینشن کہاں سے آئی ہے؟ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کس نے ہمیں کہا تھا کہ ہم یہ سب کچھ کریں؟ کون سا ایسا پرنسپل اور اصول ہے جو یہ کہتا ہے کہ جب تک شادی فلاں ہوٹل میں نہیں ہوگی، جب تک شادی کے اندر اتنے کھانے نہیں پکیں گے، جب تک شادی کے اندر اتنے لوگ نہیں آئیں گے، جب تک شادی کے اندر اتنے برانڈڈ مہنگے کپڑے نہیں پہنے جائیں گے، تب تک یہ شادی نہیں ہو سکتی تھی. اب ساری خوشی گئی بھاڑ میں اور ہم چلے گئے ٹینشن میں. ایک مثال. اچھا، دوسری مثال، کیا گاڑی لینی ہے، کون سی لینی ہے؟ بڑی گاڑی. چھوٹی گاڑی کے تو پیسے ہیں لیکن لینی بڑی ہے، ٹھیک ہے. بڑی گاڑی لینی ہے تو کہاں جائیں گے؟ اب پیسے تو نہیں ہیں، پورے تو نہیں ہیں. اچھا، اب اس کو پورا کرنے کے لیے ہم لیز کروا لیتے ہیں.
میں اس وقت حلال اور حرام کی بات نہیں کر رہی. یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ نے کسی چیز کو بھی حرام کیا ہی تب ہے جب وہ میری صحت اور سلامتی کے لیے نقصان دہ ہے. اللہ تعالیٰ نہیں ہمارے لیے کوئی چیز اس وقت تک اس کو رد کرتا اور اس کو ہمارے لیے منع کرتا جب تک کہ وہ چیز ہمارے جسم اور روح کے لیے نقصان دینا ہو. اور اللہ تعالیٰ چونکہ خالق ہے اس لیے مخلوق کی ہر ضرورت کو سمجھتا ہے. اب کیا ہوا کہ گاڑی لینی ہے, گاڑی میں لیز میں 4 شرطیں جائز ہیں, 3 ناجائز ہیں. اب لیز کرتے 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 ابھی لیزنگ پیسے دے ہی رہے تھے, گاڑی چوری ہو گئی ریس کورس کے سامنے سے. اب قسطیں ادھر باقی اور ادھر سے گاڑی بھی چوری ہو گئی. کس کو بلیم کریں ہم؟ اصل چیز سوچنے کی یہ ہے کہ میں ہوں تو یہ کائنات ہے, اگر میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے. اب ہم نے اپنی خوشیوں کو خود ٹینشنز میں بدل لیا. گھر بنانا ہے, گھر بنانے کے لیے بڑے بڑے لون لے لیتے ہیں. اب 100 دفعہ یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ جی گھر بن جائے گا, اچھے جائز طریقے سے حلال طریقے سے محنت کریں, باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. انسان کی خواہشات انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہیں, لیکن انسان کو جو اختیار اس کو دیا ہے وہ اتنی زبردست چیز ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال وہ کرے, اپنے خالق کائنات کی مرضی سے کرے, تو نعمت بھی ملتی ہے خوشی کے ساتھ. ادروائز نعمت کس میں بدل جاتی ہے, خوشی کس میں بدل جاتی ہے, ٹینشن میں. اب یہ ٹینشن کیا ہوتی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. یہ وہ ٹینشنز ہیں جس کو ہم خود پروڈیوس کرتے ہیں. ابھی دوسری طرح کی وجہ بتاتی ہوں. ٹینشن کی دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ٹینشن کی دوسری وجہ وہ ہوتی ہے جس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے. ہم گھر میں بڑی جلدی سے نکلے اور ہمیں اپنے آفس وقت پہ پہنچنا تھا, رستے میں پولیس والے نے روک لیا. ٹھیک, اب وہ لگاتار بحث کر رہا ہے کسی بات کے اوپر اور ہم بحث کر رہے ہیں اس کے ساتھ. کسی نے اشارہ توڑا, وہ آگے نکل گیا. آپ کو بھی جلدی تھی لیکن آپ نہیں نکلے, لیکن آپ کو بہت غصہ آ رہا ہے اس کے آگے نکلنے پر اس وجہ سے کہ اس نے اشارہ توڑ دیا, میں تو نہیں توڑ سکا. ٹھیک ہے, تو اب یہ مختلف فیکٹرز, ہمارے امپلائیز ہیں, ہم کہیں کام کرتے ہیں, وہ سارے ان کے ساتھ ہماری بن نہیں رہی ہے, فرکشن آ رہی ہے. ہمارا باس ہے وہ ہم سے خوش نہیں ہو رہا, کسی بات پہ خوش ہوتا ہے کسی پہ نہیں ہوتا. تو اب یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ٹینشن ہو جاتی ہے لیکن اختیار نہیں ہے میرا. ٹھیک ہے, اختیار کا مطلب یہ ہے کہ میں اس ٹینشن کو اگر چاہتی ہوں کہ ختم ہو جائے اور دوسرا مجھ سے محبت کرنے لگ جائے تو ہم پوری ایفرٹ یہ کرتے ہیں کہ وہ کرنے لگ جائے, جبکہ کرنے کا کام کیا ہے ٹینشن کو دور کرنے کے لیے؟ اپنا ایٹیٹیوڈ. اگر ہم اپنے رویے کو بدل لیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ ٹینشن ختم ہو جائے گی. ہم ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ دوسروں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک ٹپ سمجھ لیجئے کہ جہاں پر بھی آپ کو یہ لگے کہ یہاں کوئی اریٹیشنل فیکٹر ہے, یہاں کوئی ایسی بے چینی ہے, کرنے والا کوئی فلاں شخص ہے, تو بجائے اس کے کہ اس کو بدلا جائے, انسان خود کو بدل لے. آپ کا شوہر ہے, آپ گھر میں ہیں, وہ کسی بات پہ تنگ ہوتا ہے, مثلا کیسے تنگ ہوتا ہے, آپ دونوں ہی گھر میں ہیں, ابھی وہ اخبار پڑھ رہا ہے اور آپ لگاتار کسی بات کے اوپر اس کو بار بار اس کو یاد کرا رہے ہیں. اس کو یاد اس نے کام کرنا ہے, وہ کر لے گا, لیکن اتنی دفعہ ریمائنڈر دینے سے وہ اریٹیٹ ہو جائے گا. ابھی اس سے جھگڑے بڑھیں گے, ٹینشنز بڑھیں گی. اور عام طور پہ آج ڈیورس تک, پتہ ہے کسی سے بھی پوچھو تو ڈیورس تک کب جاتا ہے مسئلہ, تھوڑی سی بات پوچھو تو اندر سے معاملہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور طلاق تک بات پہنچی ہوتی ہے, اور شرم آتی ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر طلاقیں دی جا رہی ہیں. تو یہ سارے اریٹیشنل فیکٹرز جو ہیں ان کو اوائڈ کر لینا. مجھے ابھی تک یاد ہے ہم ہاسٹل میں رہتے تھے, تو میری ایک بہت اچھی میری فرینڈ تھی, میں یہاں بات شیئر کرنا چاہوں گی, تو وہ رحیم یار خان سے تھی, تو اچھی سمجھدار لڑکی تھی. تو ایک دن کہتی ہے کہ میں بہت تمہیں نہیں پتا روبینہ, میں بہت ہی زیادہ آج کل ٹینس ہوں. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو کہتی ہے کہ میرے ساتھ میری روم میٹ ہوتی ہے نا, ہم دونوں پڑھے ہوتے ہیں, تو وہ اس طرح صفحے کو الٹتی ہے, یعنی پیج کو الٹتی ہے کہ ہر دفعہ صفحہ الٹنے کی اتنی آواز آتی ہے کہ میں اسے بہت تنگ ہوتی ہوں. میں نے اسے کہا کہ یہ تو بہت ہی مائنر سا ایشو ہے, اس پہ کیا پریشان ہو, چھوڑو ٹینشن کو. تو کہتی ہے جب چھوٹی چھوٹی باتیں اکثر ہوتی ہیں نا تو انسان کو بہت پریشان کرتی ہیں. اور یہ بات آپ دیکھیے کہ ہم اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی دوسروں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں. حج پہ چلے جائیں نا, کمرے میں آپ عبادت کر کے آئے ہیں, بہت تھکے ہوئے ہیں, 7-8 لوگ اکٹھے ایک کمرے میں ہیں, اب آپ سونے کا پورا پلان کیے ہوئے ہیں کہ اب 2 گھنٹے سو کر پھر تہجد کے لیے جانا ہے. آپ یقین مانیں وہ کیا کریں گی, خواتین شاپرز نکالی ہیں, شاپر کی آپ کو پتہ ہے آواز کتنی ہے. اب شاپر کی آواز سے جو ایک اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے, 2 گھنٹے اسی میں گزر جاتے ہیں ان کے شاپر سے چیز نکالنے میں اور آپ کی نیند جانے میں. اب آپ کی تہجد بھی افیکٹ ہوئی اور آپ کی عبادت بھی افیکٹ ہوئی اور آپ کا موڈ بھی افیکٹ ہوا. تو چھوٹی چھوٹی اریٹیشنل فیکٹرز ہمارے لیے ٹینشنز کا باعث بنتی ہیں. اب ہم یہ دیکھیں کہ ایٹ لیسٹ ہم دوسروں کو اریٹیٹ نہ کریں, دوسروں کو ٹینس نہ کریں. انشاءاللہ وہ وقت بھی دور نہیں ہوگا کہ دوسرے بھی ہمیں تنگ نہیں کریں گے. بدلنا تو میں نے اپنے آپ کو ہے نا, میں آپ کو تو نہیں بدل سکتی نا. آپ کو میں صرف پہنچا سکتی ہوں, کنوے کر سکتی ہوں, موٹیویٹ کر سکتی ہوں, آپ کو کسی چیز کے لیے میں شوق دلا سکتی ہوں, لیکن آپ کو بدل نہیں سکتی. بدلنا تو مجھے اپنے آپ کو ہے.
تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. اگر یہ کچھ ٹپس آپ اور ہم اپنائیں تو یہ چھوٹے چھوٹے فیکٹرز جو مختلف طرح کی خوشیاں جو ٹینشنز میں کنورٹ ہو جاتی ہیں اس سے بچ جائیں گے. اب تیسری چیز آ جاتی ہے غم. غم بھی بڑی انیویٹیبل چیز ہے. مثلاً والدہ کی ڈیتھ ہو گئی, اللہ نے ایک حقیقت رکھی ہے, موت آئے گی. اللہ نہ کرے باپ کی ہو گئی, سسر کی ہو گئی, ساس کی ہو گئی, یا اولاد میں سے کسی کی ہو گئی, یا بہن بھائیوں میں سے ہو گئی. یہ سارے رشتے ہیں, ہمسایوں میں سے ہو جاتی. کئی دفعہ تو آپ کا کچھ بھی کوئی نہیں لگ رہا ہوتا لیکن آپ کو انتہائی غم ہوتا ہے کسی کے فوت ہونے پر. ایسا ہوتا ہے نا. ابھی یہ جو پشاور کا سانحہ ہوا تھا اس میں ہم کتنے غمگین رہے ہیں آپ بتائیں. مطلب اکیلے بیٹھ بیٹھ کے رونا آ رہا تھا نا, حالانکہ کسی بچے سے میں نہیں ملی ہوئی تھی لیکن میں ایسے روتی تھی جیسے کہ پتہ نہیں یہ میرے کوئی اپنے بچے تھے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ غم معاشرے میں ہوں گے لیکن ان غموں کو بھی ہمیں ہینڈل کرنا ہے, ان سے بھی ہم نے گزرنا ہے. جس وقت انسان اپنے خالق کائنات کی اس بات پر یقین کر لیتا ہے کہ میرا رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی نے ہماری جان نکالنی ہے اور جہاں اس نے ہمیں موت دینی ہے وہاں پر کوئی دوسرا ہمیں موت نہیں دے سکتا, تو غم کافی حد تک کم ہو جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ظلم پہ رونا آتا ہے لیکن غم کم ہو جاتا ہے. تو غم کو بھی ہم نے ہینڈل کرنا, ڈیل کرنا. اور یہ جو بہت ہی پیاری دعا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, اور اس کے اندر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, اس دعا میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے. آپ دیکھیں جو ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ تیرے لیے ہے, اسی وقت اپنا آپ کتنا چھوٹا اور حقیر نظر آتا ہے اور اللہ کی ربوبیت کے سامنے انسان کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے اس غم کا بہترین متبادل عطا کر وہ چیز کتنی ڈھارس اور تسلی کا باعث بن جاتی ہے. اور اصل میں توکل بھی اسی کا نام ہے کہ انسان اپنے سارے غموں کو اس وقت بھلا دیتا ہے جب وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے اور اپنی ساری چیزیں اسی کے حوالے کرتا ہے, اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ میں نے تیرے پاس ہی آنا ہے اور ہم سب نے تیرے پاس اکٹھے ہونا ہے. تو وہ ایک وقت آئے گا نا کہ دنیا میں کوئی کسی نے ظلم کیا ہوگا تو ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی نیکی یا برائی کا اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور اس کو اس چیز کا ریوارڈ یا پنشمنٹ جو اللہ نے اس کو دینی ہوگی وہ ملے گی. تو پھر یہ سارے غم دور ہو جاتے ہیں. تو میری بہت زیادہ خواہش ہے کہ میرے لسنرز جو بھی یہ پروگرام میرا سنتے ہیں ان کے غموں کی ڈھارس ہو جائے, ان کی ٹینشنز دور ہو جائیں, اور اس میں کرنے کے کام یہ کچھ ٹپس اگر فالو کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ آپ کو میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ آپ کو حقیقی فائدہ ہوگا. مجھے پچھلے پروگرامز کا کچھ فیڈ بیک ملا الحمدللہ. ایک بہت اچھی ہماری لسنر ہیں صوبیہ, انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی بیک ایک کا تھا تھوڑا سا ایشو, تو انہوں نے اس کے اوپر اس طرح سے گھر میں ویٹ اٹھانے سے اوائڈ کرنا شروع کیا, اور کہتی ہیں کہ ایسی باتیں مجھے پتہ چلی جو مجھے پہلے کبھی پتہ نہیں تھی. تو مجھے الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی تھی, اور وہ کہتی ہیں میں اپنے ہسبینڈ کو بھی یہ باتیں بتا رہی تھی. تو یہی اصل میں کام ہے آپ کا اور میرا کہ کوئی بھی ہم اتھینٹک اور پازیٹیو بات جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوئی ثابت ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو جائے, کیونکہ اگر ہم نے کسی کا ذرا سا بھی بھلا کر دیا, اسی آدھے گھنٹے میں ہم سو کر بھی ٹائم گزار سکتے ہیں اور اسی آدھے گھنٹے میں ہم آگے پہنچا کر بھی گزار سکتے ہیں. تو کون سا بڑا فائدہ ہے؟ بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ دوسروں کا بھلا ہو جائے. خیر الناس من ینفع الناس. تو خوشی, غم اور ٹینشن, بیچ میں خوشیاں ساری ٹینشنز میں کنورٹ ہو جاتی ہیں اور پھر ٹینشنز غم بن جاتے ہیں, بیمار ہو جاتے ہیں ہم لگاتار ٹینشن لیتے لیتے لیتے. شادی پہ قرضہ لیا, قرضہ پورا نہیں ادا ہو رہا, سود میں ہیں اور پھنستے چلے جا رہے ہیں, تو ظاہر ہے وہ غم بن جائے گا. بیمار ہو گئے, ہارٹ اٹیک ہو گیا, انجائنا ہو گیا, MI ہو گیا, تو غم ہو گیا. ٹھیک ہے, تو ٹینشنز کو غم نہ بنائیں اور خوشیوں کو ٹینشن نہ بنائیں. یہ میری ایک چھوٹی سی ٹپ ہے. پروگرام کے آخر میں بات آپ کو جو شیئر کرنا چاہ رہی تھی وہ میں نے کی ہے, اور آپ نے ضرور بتانا ہے کہ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں ان سب چیزوں کے اوپر علیحدہ پروگرام کر کے ہر ایک جو فیکٹر کو, کیونکہ یہ 3 جذبے اگر اپنی جگہ پر رہ جائیں اور اپنے لیول پر ان کو ہمیں سالو کرنا آ جائے تو یقین مانیں کہ انسان کی صحت اور سلامتی واقعی برقرار ہو جائے گی. اللہ آپ کو اور مجھے, ہم دونوں کو صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے, اور اللہ کرے کہ ہم اپنے جسم, روح, اپنے جذبات اور اپنی عقل کا حق ادا کر سکیں تاکہ رب کائنات ہم سے راضی ہو سکے. مجھے اجازت دیجیے پروگرام صحت اور سلامتی سے. ڈاکٹر روبینہ شفیع, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.